20 آیت نمبر ہے 144 آیت نمبر ہے 144 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے یہ اللہ سے درخواست کی تھی کہ اے میرے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ جل جلالہ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، میں اپنی تجلی کی ایک جھلک دکھاتا ہوں پہاڑ کو۔ اگر یہ مضبوط ترین مخلوق میری تجلی کے سامنے کھڑی رہی تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ پاؤ گے، اگر یہ مضبوط ترین مخلوق میری تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو پھر موسیٰ آپ بھی دیکھ نہ سکو گے۔ جیسے ہی وہ تجلی اللہ جل جلالہ نے پہاڑ کے سامنے کی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں اللہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ مجھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے آپ کو اور بڑی بڑی نعمتیں دے دی، ان میں سے ایک کا ذکر یہ کیا انی اصطفیتک علی الناس، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ جو ہے اصطفیٰ یستفی، چن لینا، منتخب کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے پر خاص انعام ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ لفظ بڑے خاص موقعوں پر استعمال کیا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہاں فرمائے انی اصطفیتک، کسی کو خود منتخب کرنا، خود چننا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کسی بندے پر۔ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کام کے لیے منتخب کر لے، چن لے۔ اس لیے نبوت جو ہے اس کا تعلق اپنی محنت سے نہیں ہے۔ بھائی میری ذرا ایک بات سمجھنا، نبوت کوئی اسکیل اور درجات نہیں ہے کہ چڑھتے چڑھتے مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی جہاں سینکڑوں دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ مرزا قادیانی نے شروع میں مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور درجہ بدرجہ اوپر چڑھ رہا ہے، حالانکہ نبوت کی ترتیب یہ ہوتی نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو بنعوذ باللہ من ذالک، پھر عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، پھر نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، اور
ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی، پھر صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، پھر خاتم النبیین ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ مرزائی جو ہیں یہ مرزا کے بعد کسی نئے نبی کے قائل نہیں ہیں، اور پھر خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا، پھر خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ یہ ترتیب نبوت کی ہے ہی نہیں، بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ نبی کے تو نبوت ملنے سے تھوڑا سا عرصہ پہلے بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے آج نبوت ملے گی یا کل ملے گی۔ آثار اور برکتیں تو نبی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا قال یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک، میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے علی الناس، لوگوں کے لیے، برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے، آپ میرے نمائندہ ہیں، میرے سفیر ہیں، وبکلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے۔ یہاں بھائی ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے کس کلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو ممتاز کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی کلیم اللہ ہے، اور جہاں جہاں قرآن کریم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے تو قرآن صاف یہ کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جو کلام کیا نا، یہ عام نبیوں کی طرح تو ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اگر جس طرح دوسرے نبیوں سے اللہ تعالی حضرت جبریل کے ذریعے، وحی کے ذریعے کلام کرتے ہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام سے بھی ویسے ہی کیا ہے تو پھر جگہ جگہ اس بات کے اظہار کا کیا مطلب کہ موسیٰ میں نے آپ کو اپنا کلیم بنایا؟ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ اعزاز تو پھر ہر نبی کو حاصل ہے، یہ اعزاز تو پھر ہر نبی کو حاصل ہے۔ اس سے اتنا تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کوئی ایسی خاص شکل حاصل تھی جو دوسرے نبیوں کو حاصل نہیں تھی۔ اب وہ کیسی شکل تھی؟ براہ راست اللہ کا اصل کلام تھا یا اللہ کے کلام کا عکس تھا؟ کیا تھا؟ چونکہ قرآن و سنت میں اس کی تفصیل نہیں ہے، ہم بھی اپنی طرف سے اس کی تشریح اور تفصیل کر نہیں سکتے۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھیے، غیب کی جو باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جتنا بتلانا ہے ہمیں اتنا ہی آتا ہے، اس سے زائد ہمیں نہیں آتا۔ یہاں قرآن کریم نے ہمیں صرف اتنا ہی بتایا ہے، اس سے زائد نہ قرآن کریم نے بتایا اور نہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتلایا۔ اس لیے ہم بس اتنا ہی اپنا ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کوئی خاص انداز میں کلام فرمایا جو اور نبیوں کے ساتھ نہیں فرمایا۔ اس لیے برسالاتی، اپنی رسالت کے لیے، وہ بھی کلامی، اور اپنے کلام کے ذریعے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، اچھی طرح پکڑ لیجئے جو کچھ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، اچھی طرح پکڑ لیجئے جو کچھ میں آپ کو عطا کر رہا ہوں، یعنی اس کو اس مضبوطی سے تھام لیجئے کہ کبھی بھی اس کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ اور یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر فرمائی۔ وہ جو صحیح بخاری کے حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، میرے بعد تم بہت سے اختلافات دیکھو گے، تم میرے بعد اختلافاً کثیرا، میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے۔ تم جب میرے بعد بہت سے جھگڑے اور اختلافات دیکھو، میرے اور میرے خلفائے راشدین کو، میرے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا۔ ایک حدیث میں ہے بن نواجز، اپنی یہ جو جاڑیں ہیں ان سے اچھی طرح پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا۔ قرآن نے یہ جگہ جگہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ تمہیں نبی دے اس کو اچھی طرح پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کبھی بھی دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ اگر کوئی ہمارے سامنے اشکالات رکھے اس کی کوئی پرواہ نہ کرو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے بارے میں منکرین حدیث بڑے بڑے اشکالات کرتے ہیں، پوری پوری کتابیں دفتر لکھ مارے۔ کوئی کہتا جی یہ تو 200 سال بعد میں حدیثیں لکھی گئی ہیں، 200 سال پہلے حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ ایک صاحب یہاں میرے پاس آئے، اس نے کہا جی حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی ہیں یا کم سے کم 90 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اگر حدیثوں کے انکار کرنے کی یہی وجہ ہے کہ یہ 100 سال بعد میں لکھی ہیں، پھر قرآن کا بھی انکار کر دو، قرآن کریم بھی حضور کے بعد لکھا گیا، پھر اس کا بھی انکار کر دو۔ کافر بننا پورے تو بنو، پورے تو بنو۔ میں نے پھر ان کو سمجھایا، وہ کسی یونیورسٹی میں کسی بے دین کا لیکچر سن کر آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے یہاں کمپیوٹر شناختی کارڈ اب بنا ہے، 15 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے، آج سے 40 سال پہلے یہ شناختی کارڈ تھا۔ اب جب یہ کمپیوٹر نادرا کا جو جدید شناختی کارڈ اب بنا ہے 15 سال سے، اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے پہلے چونکہ شناختی کارڈ تھا ہی نہیں، لہٰذا کون پاکستانی یا کون پاکستانی نہیں ہے اس کا کوئی پتہ پیچھے تاریخ میں نہیں ہے، تو بھائی کیا اس کی بات یہ درست ہوگی؟ ہم اسے کہیں گے یہ جدید کمپیوٹر شناختی کارڈ تو اب بنا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک سسٹم تھا، وہ بھی معتبر تھا۔ کیوں بھائی اس سے پہلے شناختی کارڈ کا ایک نظام تھا کہ نہیں؟ بالکل تھا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، حدیثیں بعد میں لکھی گئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے زمانے میں لکھنے سے زیادہ معتبر چیز وہ ہوتی جو دل و دماغ پر نقش کیے ہوئے ہوتی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھ کر چیز کو محفوظ کرنا یہ اتنا مضبوط ذریعہ نہیں تھا۔ سب سے مضبوط ذریعہ بھائی کس کو سمجھا جاتا تھا؟ اپنے حافظے پر۔ ان کے یہاں جو چیز یاد نہیں ہے نا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کے یہاں جو عرب شعراء بڑا بڑا کلام کہتے نا، تو ہر شاعر کو اپنا کلام یاد ہوتا اور اس کا کلام 10 بندوں کو یاد ہوتا۔ جو شاعر اپنا کلام زبانی نہ پڑھ سکتا اس کو کہتے ہو یہ بھی کوئی شاعر ہے، یہ بھی کوئی شاعر ہے۔ بہرحال فرمایا فخذ، آپ اچھی طرح پکڑ لیجئے، ما آتیتک، جو کچھ میں تجھے دے رہا ہوں، وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور بھائی کن لوگوں میں سے ہو جائیے؟ شکر کرنے والوں میں سے۔ میں اس بات پر بھائی بہت توجہ دلاتا ہوں آپ حضرات کو۔ دیکھیے پیچھے نہ کسی حکومت کا ذکر ہے، نہ کسی مال و دولت کا ذکر ہے، فرمایا شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ بھائی پیچھے ملا کیا ہے جس پر شکر کریں؟ آپ ذرا اس آیت پر غور کیجئے، اس سے پتہ یہ چلا کہ جو روحانی منصب موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت تھی۔ یہ کیا تھی؟ سب سے بڑی نعمت تھی۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، میں مسلسل یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ درسوں میں بارہا یہ بات سنتے ہوں گے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جو شکر ہے نا اس کا تعلق مال و دولت سے۔ ہم اپنی روحانی نعمتوں پر شکر نہیں کرتے۔ ہم نے بھائی فجر کی نماز اللہ کی توفیق سے جماعت سے پڑھی ہے، تو کبھی توجہ نہیں جاتی اس طرف کہ اس کا بھی شکر کرنا۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا اعزاز مجھے اور آپ کو بخشا ہے۔ اللہ نے تہجد کی توفیق دے دی ہے تو کبھی توجہ نہیں جاتی کہ میں ابھی اس پر شکر کروں۔ ہم نے نعمتیں صرف مالی اور مادی چیزوں کو نعمت سمجھ رکھا ہے، اور ہم نے روحانی چیزوں کو نعمت نہیں سمجھا۔ اللہ کے بھائی مادی نعمتیں جو ہیں وہ اب ہیں، کل نہیں ہیں، اور اصل یہ جو روحانی نعمتیں ہیں یہ تو ہر وقت ہیں۔ یہ تو بھائی کیا ہے؟ ہر وقت ہے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو بہت بڑا فضل عطا کیا۔ اور سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں، یہ تو سورہ سبا میں ہے، سورہ نمل کے دوسرے رکوع میں کیا کہا
کہ ہم نے جب ان کو علم اور فضل سے نوازا، دونوں باپ بیٹوں نے کہا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر، ساری تعریفیں اس اللہ کی، ہم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے مخلوق میں سے یہ اعزاز بخشا۔ اس لیے ہمارے استاد جب قرآن کریم حفظ ہوتا تھا نا کسی بچے کا، تو ہمارے استاد بڑے دل سے لگتا تھا کہ ایک خاص کیفیت آتی۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بچوں یہ جو آپ نے حفظ کر لیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس پر اتنی خوشی مناؤ کہ اگر تمہیں ساری دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے تو تمہیں اس درجے کی خوشی نہ ہو۔ محمود غزنوی کے حالات میں ہے کہ اس کے جب ایک بیٹے نے حفظ کیا نا، جس دن وہ حفظ مکمل کر کے آئے نا، تو محمود غزنوی اپنے تخت سے اٹھ کر زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ جو دولت تیرے پاس ہے وہ دولت میرے پاس ہے، میری حکومت اور میرے اس تخت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے قرآن کریم حفظ کرنے کے سامنے۔ اس لیے فرمایا ہم نے برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک تو وکم من الشاکرین، ان نعمتوں پر تو کیا ہو جائے، شکر گزار بندہ بن۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، پھر لکھ دیا ہم نے، لہو موسیٰ کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز، موعظۃ یعنی نصیحت، و تفصیلا لکل شیء اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے لکھ دی۔ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے نبیوں کو جو کتابیں ملی وہ کس طرح ملی؟ قرآن نے یہاں وضاحت کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھائی جو تورات ملی وہ لکھ کر ملی۔ بھائی وہ کس طرح ملی؟ ہر نبی کو کتاب لکھ کر ملی، صحیفے لکھے لکھائے ملے۔ یہ خصوصیت اور اعزاز صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ علیہ السلام کو قرآن کریم لکھ کر نہیں دیا گیا۔ علی قلبک، سورۃ الشعراء میں کہا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، ہم نے یہ قرآن کریم آپ کے دل پر اتارا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں پہلی آسمانی کتابیں باہر سے دل و دماغ پر گئی اور قرآن کریم جو ہے یہ دل سے باہر آیا، اسی لیے قرآن کریم کو کبھی بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے جو کتابیں کسی چیز پر لکھی جاتی ہیں ان میں تبدیلی کرنا ممکن ہے، جس کتاب کا تعلق ہی دل و دماغ سے ہو بھائی اس کو کبھی بھی مٹایا۔ اسی لیے اگر بھائی یہ قرآن کریم کے نسخے سارے ختم کر دیے جائیں تو قرآن کریم مٹ جائے گا؟ تاریخ میں ایسا دیکھ لیا۔ ہم پیچھے تاریخ میں کیوں جاتے ہیں، موجودہ روس کا ہی تجربہ دیکھ لیجئے، ترکی کا ہی تجربہ دیکھ لیجئے۔ بدبخت کمال اتاتürk ترک نے عربی زبان پر پابندی، قرآن جس کے پاس ملا سزائے موت، بھائی یہ سزائیں رکھی کہ نہیں؟ لیکن کیا ترکی سے حافظ ختم ہو گئے؟ اور روسی ریاستوں میں 70-80 سال کوئی وجود نہیں، ایک نسخہ جس کے پاس قرآن کا نسخہ ملا اسی چوک میں اس کو پھانسی لٹکا دیا جائے۔ لیکن 70 سال کے بعد جب روس اپنے پورے اتحاد کے ساتھ غرق ہوا تو یوں حافظ نکلے۔ جو پرانے علماء تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فیکٹریاں لگا لی، بچوں کو کام سکھاتے، دیکھنے کے اعتبار سے وہ فیکٹری ہوتی اور اندر سے بھائی کیا ہوتا، مدرسہ ہوتا، اندر سے مدرسہ ہوتا قرآن۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں میں تورات لکھ کر دے دی۔ کتنی تختیاں تھیں، کیسی تھیں، وہ لکڑی کی تھی یا سونا چاندی کی تھی؟ قرآن نے ان باتوں کو، میں اصل میں بات اس لیے عرض کرتا ہوں لوگ ہم سے اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، اور مجھے ابھی میرا جو ہفتے کا درس ہے اسی میں مجھ سے پوچھا گیا
کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو تورات کس طرح ملی تھی، اس طرح وہ تختیہ کس چیز کی تھی، بھئی قرآن نے اس بات کو بیان نہیں کیا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے لکھ دیا موسیٰ کے لیے تختیوں میں، من کل شیء، ہر چیز، یعنی نصیحت کے اعتبار سے ہر چیز۔ یہ جو قرآن نے جہاں بھی کہا نا من کل شیء، لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن نے بھی کہا ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا، تو لوگ پوچھتے ہیں کیا اس میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ لکھا ہے؟ بھائی کل شیء سے مراد ہر جگہ کل شیء کا ترجمہ ایک سیاق و سباق کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ مثلا شہد کی مکھی کا ذکر ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنْ، آگے فرمایا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہم نے شہد کی مکھی سے کہا کہ ہر طرح کا پھل کھاؤ، کل الثمرات، کل کا لفظ ہے، تو بھائی شہد کی مکھی ہر طرح کا پھل کھاتی نہیں، ترجمہ کیا کریں گے؟ جو اس کے لیے مناسب ہے۔ قرآن نے ہر جگہ کل شیء کا لفظ بیان کیا، ہم نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دینی زندگی گزارنے کے لیے، وحی کے لیے، آسمانی تعلیمات کے لیے جس جس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت تھی ہم نے اس کو قرآن کریم میں بیان کر دیا۔ اب قرآن کریم بریانی پکانے کا طریقہ تو نہیں نہ بتائے گا، وہ تو اللہ نے عقل رکھ دی ہے۔ میں نے آپ سے کئی مرتبہ بات عرض کی ہے، جس بات کو عقل حل کر سکتی ہے قرآن اس کو بیان کیوں؟ وہی قرآن وہی عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ میں نے شاید کئی سال پہلے جمعے میں یہ علم کے ذرائع پر ایک دو جمعے پڑھائے تھے، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے، جو بات عقل سے انسان حل کر سکتا ہے اس موقع پر کبھی بھی وحی نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے میں نے عقل دی ہے، یہ دنیا کے پل اور سڑکیں اور ہوائی جہاز اور گاڑیاں کس طرح بنانی ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہم نے تمہاری کھوپڑی میں عقل رکھ دی ہے، اس کو استعمال کر کے کر لو۔ وہی وہاں آئے گی جہاں عقل کسی مسئلے کو حل نہ کر سکے، عقل سے جس چیز کو سمجھا نہ جا سکے وہاں پھر وہی آتی ہے اور وہی آ کر بتلاتی ہے۔ اس لیے فرمایا من کل شیء، ہم نے ہر چیز کو اس میں بیان کر دیا، موعظۃً، نصیحت کے اعتبار سے، وتفصیلا لکل شیء، فخذها، آپ اس کو پکڑ لیجئے قوت کے ساتھ، وأمر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دیجئے، یأخذوا بأحسنها، تورات کو اچھے طریقے سے سنبھالے۔ لیکن ان بدبختوں نے بہت برا حشر کیا تورات کا، کسی آسمانی کتاب کا اتنا حلیہ نہیں بگاڑا جتنا بھائی کس کا بگاڑ دیا۔ اگر میں سچی بات عرض کروں، یأخذوا بأحسنها، اس پر عمل صرف مسلمانوں نے کیا، اس پر عمل صرف کس نے کیا ہے؟ انجیل میں اتنی تحریفیں، اور جو تورات ہے اس کا تو ان بدبختوں نے سکیڑتے اس وقت جو تورات ہے وہ انجیل ہی کا ایک چھوٹا سا باب ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہم نے تختیوں میں لکھا، یعنی تفصیلی کتاب تھی تورات۔ کسی بھی قوم نے اللہ سے ملنے والی کتاب کی قدر نہیں کی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ عزت مسلمانوں کو بخشی ہے کہ جو قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ آج بھی بھائی کیا ہے، 100% محفوظ ہے۔ یأخذوا بأحسنها سأریکم دار الفاسقین، حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا ان قریب ہم تمہیں فاسقوں کا گھر دکھائیں گے۔ کیا مطلب؟ یا تو فاسقوں کے گھر سے مصر مراد ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے وعدہ کیا کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، دوبارہ مصر پہ تمہیں حکومت دیں گے، تمہیں دکھائیں گے، اس سے جہنم بھی مراد ہو سکتی ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین، ان قریب منہ پھیریں گے میری آیات سے وہ لوگ یتکبرون فی الارض، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں۔ ہر جگہ قرآن یہ بات فرما دیتا ہے، یہ بات میں آپ کو پیچھے بھی بار بار توجہ دلا رہا ہوں، قرآن کریم جگہ جگہ یہ بات بیان کرتا ہے، ہمارے حکموں سے، ہماری آیات سے متکبر جس کے دماغ میں غرور ہوگا وہی منہ پھیرے گا۔ اور میں نے پچھلے 2-3 رکوع پہلے تفصیل سے پورے درس میں یہ بات عرض کی تھی،
تمام کافروں کا پورے قرآن میں جہاں جہاں حق کے انکار، نبیوں کی مخالفت کا ذکر ہے، ان کی بیماریوں میں سے سب سے پہلی بیماری قرآن کریم نے بھائی کیا ذکر کی ہے کہ وہ غرور کرتے تھے۔ ہر جگہ پورے قرآن میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی غلط انانیت اور غرور ہوتا ہے، غلط انانیت۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اتنی عاجزی دیتے ہیں، صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں، اور بلکہ حقیقت یہ ہے بھائی، اللہ کا بندہ وہی ہے جس کے پاس سراپا عاجزی ہو، جس کو دیکھو نا کہ یہ بندہ بہت عاجزی انکساری والا ہے، اس کے پاس بیٹھو، اس میں بڑی برکتیں، اس میں کیا ہے؟ بڑی برکتیں ہیں۔ اپنے آپ کو غرور سے بچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اس کو جنت میں جانے نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا یہ تکبر، ہماری آیات سے وہ لوگ ہی منہ پھیریں گے جو زمین میں غرور کرتے ہیں بغیر حق، حالانکہ ان کو اس کا حق نہیں پہنچے۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ سأصرف سے کل درس دوبارہ شروع ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا